بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی۔ اس لیکچر میں ہم ان لوگوں کی زیارات کا بہت مختصر تعارف کریں گے اور ان کی زندگی میں ایسی کیا خاص بات ہے، وہ کون سے ایسے اچھے پیارے اعمال کرتے ہیں، یا ایک کون سا وقتی یا انسٹنٹ عمل ایسا کیا، نیت ایسی کی، سوچ ایسی رکھی جس کی وجہ سے ان کو زیارت عطا ہوئی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ہمارے دوست ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک گروپ میں بیٹھے، اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھے، ایک انفارمل سی ڈسکشن ہو رہی تھی، دین کے اوپر، اختلافات کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک صاحب نے کچھ اس طرح اعتراض کیا کہ جو بریلوی حضرات ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ذکر کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اور جب آپ کا ذکر، آپ کی تعریف کرتے ہیں تو حد سے گزر جاتے ہیں۔ تو وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے یہیں پہ ان کو ٹوکا اور میں نے ان کو یہاں پہ کہا کہ آپ نے جتنی بھی تنقید کرنی ہو بریلوی حضرات پہ آپ ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آ جائے وہاں خاموش ہو جایا کریں، کیونکہ حضور کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہے۔ تو صاحب بتاتے ہیں کہ بس اتنی سی ہماری بات ہوئی اور بات ختم ہو گئی، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس رات ان کو اتنی خوبصورت اور اتنی دلکش زیارت عطا ہوئی کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اور آپ سے متعلق عقیدے کی نشاندہی ہماری طرف کرتا ہے کہ ہم نے کہاں اپنے آپ کو روکنا ہے اور کہاں ہم نے اپنے آپ کو ڈسکشن سے پاک رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوست بتاتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، آپ کی ناموس سے متعلق اور اس طرح کے جو حالیہ واقعات ہوتے ہیں ان سے متعلق ایک اپنا کوئی آرٹیکل لکھا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی ایسا آرٹیکل لکھتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، آپ کی ناموس سے متعلق، تو مجھے بہت زبردست اور ناقابل بیان زیارت عطا ہوتی ہے۔ ایک حالیہ زیارت کا انہوں نے مختصر تعارف یا مختصر خاکہ یہ کھینچا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے جس رات میں نے وہ آرٹیکل لکھا اور میں نے اس کو آن لائن ہی اس کو پبلش کیا، تو فرماتے ہیں کہ میرے پوری رات میرے گھر میں چراغاں رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے ہیں، یہ ان کا خواب ہے، اور ان کا پورا گھر جو ہے وہ نور سے روشن رہا، ماشاءاللہ۔ ایک اور دوست بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے صاحب کا، ایک اللہ کے نیک بندے کا، ایک ایسے اللہ کے ولی کا دفاع کرنے کا ارادہ کیا جو کہ ختم نبوت کے لیے کام کر رہے تھے، ناموس رسالت کے لیے کام کر رہے تھے، درود شریف کی محبت بانٹتے تھے۔ ایک ایسے اللہ کے نیک بندے کا جن پہ اعتراضات کچھ لوگ کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کا دفاع کرنے کا صرف ارادہ کیا کہ میں کل کے دن ان کا اپنی رائے ان کے بارے میں پیش کروں گا اور اس کو پبلش کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ابھی ارادہ ہی کیا تھا، تو اس رات مجھے ایسی خوبصورت زیارت ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خواب میں ملے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں ملے اور مجھ سے خوشی کا اظہار کیا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا، سبحان اللہ۔ ایک ہمارے پرانے دوست ہیں، درود ممبر ہیں، بتاتے ہیں کہ ان کو اکثر زیارات عطا ہوتی رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک خاص بات یہ بتائی کہ وہ سادات سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے، سادات سے، حضور کی آل اولاد سے، اور انہوں نے ایک خاص سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ ضرورت مند سادات جن کو کچھ معاشی مدد کی ضرورت رہتی ہے، وہ صرف اور صرف خاص طور پہ ایسے سادات کے لیے کچھ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کچھ شکرانہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان تک خاموشی سے پہنچاتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سادات کو زکوٰۃ یا صدقات نہیں دیے جا سکتے، تو ان کے لیے الگ سے ایک کچھ مالی مدد کرنی ہو تو وہ الگ سے کرنی پڑتی ہے، اور یہ ہمارے دوست ایسا کام کرتے ہیں۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کو
جو زیارات عطا ہوتی ہیں ان میں سے اگر میں اپنے اچھی عادات اچھے کاموں کو میں چن کر بتاؤں تو ان میں سے ایک یہ وہ خوبصورت کام ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بہت خوبصورت کام ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ اور بہت جلد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر خاص تک پہنچا سکتا ہے۔ پھر ایک عالم ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ ہیں، امام مسجد ہیں، آپ نے ایک اور منفرد خوبصورت کام کیا۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کا درد ہے اور آپ نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم تحفظ ختم نبوت کرتے ہیں اور جس طریقے سے ہم تحفظ ناموس رسالت کرتے ہیں، ہمیں اسی طریقے سے تحفظ نسب رسول کرنے کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہ وہ ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سید ڈکلیئر کر رکھا ہے، جبکہ یہ ایک نون فیکٹر ہے، یہ ایک نون بات ہے کہ وہ سادات نہیں ہیں۔ آپ نے ان کے اوپر، سادات کے اوپر کافی تحقیق کی، علمی حوالوں سے، تاریخ کے حوالوں سے اور لاجکس کے حوالے سے تحقیق کی آپ نے، اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر بھی تحقیق کرنی چاہیے اور ہمیں نسب رسول کا تحفظ بھی کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی بہت خوبصورت اور منفرد کام ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بہت اور مسلسل کرم ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہم نے خیال رکھنی ہے کہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ کرنا بالکل ضروری ہے، لیکن یہ ایک نازک اور سینسٹیو کام ہے۔ اس کے اوپر ہم نے اپنی زبان کو، اپنے خیالات کو اور اپنی گفتگو کو بہت زیادہ محتاط رکھنا ہے، اور اپنے کام کو بھی بہت زیادہ محتاط رکھنا ہے۔ کہیں ہم تحفظ نسب کے ساتھ ساتھ اس کا کام کرتے کرتے کہیں ہم دوسری طرف نہ نکل جائیں اور ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے بہت سے دوست ہیں، بہت سے ہمارے درود ممبر ہیں، بہت سے ہمارے اس کورس کے ممبر ہیں۔ جب ہم نے ان سے ان کے واقعات اور ان کی اچھی باتیں اکٹھی کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا تو ہمیں بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے اچھے کاموں میں سے ایک اچھا کام یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ محبت اہل بیت ایک ایسی وجہ ہے جو ہمیں زیارات عطا کرنے کا باعث بنی۔ اس کے علاوہ اسی طرح بہت سے ایسے ہمارے ممبرز ہیں، دوست ہیں، درود ممبرز ہیں، اس کورس کے ممبرز ہیں جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہمیں زیارت کی یا زیارات کی ایک خاص وجہ یہ بنی کہ ہم درود پاک سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم کئی سالوں سے مستقل درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک کو اپنا عادت ہم نے بنایا ہوا ہے، اور ان میں سے کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم درود پاک پڑھنے کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی محبت بانٹتے ہیں، ہم اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے خاص جو زیارات کی وجہ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہمیں نعت پڑھنے کا بہت شوق ہے، نعت سننے کا شوق ہے، نعت کی محفل سجانے کا شوق ہے، نعت کی محفل میں بیٹھنے کا شوق ہے۔ یہ بھی ایک بہت بہت خاص وجہ ہے زیارت رسول عطا ہونے کی۔ اسی سلسلے میں ایک دوست نے یہ بتایا، وہ فرماتے ہیں کہ رات سونے سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، وہ ایک نعت صرف گنگنا رہے تھے، اور ظاہر ہے وہ بے خودی، یعنی جس کو ہم الفا اسٹیٹ کہتے ہیں، اس میں نعت گنگنا رہے تھے، اور نعت کا ایک شعر گنگنا رہے تھے۔ وہ شعر یہ ہے کہ میری آنکھوں کو منظر دکھا دو، ان میں پیارا مدینہ بسا دو، جب کھلیں تو دکھے مدینہ، اور بند ہوں تو شاہ مدینہ۔ آمین، سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بے خودی میں یہ نعت گنگنا رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، کچھ دیر بعد سونا تھا، اور میں بس سویا ہوں تو مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح کچھ درود ممبرز نے ہمیں بتایا، کچھ اہل زیارت نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو درود شریف لکھنے کا شوق ہے، درود شریف کو لکھنا ان کی عادت ہے، اپنی کسی رجسٹر پہ، اپنی کسی کاپی پہ قلم سے درود شریف لکھنے کا شوق ہے۔ وہ درود شریف جب لکھتے ہیں تو ظاہر ہے درود شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے۔ کچھ لوگ، ایک درود ممبر نے ہمیں بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ان کو لکھنے کا شوق ہے۔ وہ مختلف خطاطی کے جو سٹائلز ہوتے ہیں، مختلف خطاطی کے سٹائلز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت رنگوں کے ساتھ نام مبارک لکھتے ہیں، یہ ان کو زیارت کا ایک سبب بنا۔ اور کچھ نے کہا کہ ہم نعت کے اشعار یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدحت کے اشعار جو ہیں وہ ہم کاپی پہ لکھتے ہیں،
تو درود لکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھنا، نعت کے اشعار لکھنا، یہ ایک اور وجہ ہے جن کی وجہ سے اہل زیارت کو زیارت عطا ہوئی۔ ایک ہمیں اہل زیارت نے بتایا کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ آپ کے نام مبارک، آپ کے بیانات، آپ کی خاص باتیں، آپ کے اخلاق کی باتیں، آپ کے عمران فروز واقعات، آپ کی رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، غرض کوئی بھی کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو، ان کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور یہ شوق ان کو زیارت تک لے کر گیا۔ ایک ہمیں اہل زیارت نے بتایا کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بہت زیادہ محبت ہے، اور وہ اس محبت کی وجہ سے احادیث جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ عمل ایک زیارت کا موجب بنا۔ پھر کچھ لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم صرف اور صرف زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے 2 نفل روزانہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں زیارت عطا ہوئی۔ اب یہ جو 2 نفل ہیں، ان کی نیت بنتی ہے یا بنے گی 2 نفل حاجت برائے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مستقل ہونا، اس عمل کا مستقل ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل ہو۔ تو 2 نفل زیارت کے لیے روزانہ 2 نفل پڑھنا زیارت کا موجب بنا۔ اسی طرح ہمیں 1-2 لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی عادت ہے کہ وہ روزانہ 2 نفل ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، محض صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے 2 نفل روزانہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت خاص عمل ہے جو روحانی بلندی بھی بہت زیادہ عطا کرتا ہے، بہت تیزی سے روحانی بلندی بھی عطا کرتا ہے، زیارت بھی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ہمیں دوست نے بتایا کہ وہ حضور کی آل یعنی پنجتن پاک کے لیے 2 نفل روزانہ پڑھتے ہیں۔ ان نفل کی بھی کیٹیگری ایصال ثواب کی کیٹیگری ہوگی، جو کہ صرف پنجتن پاک کے لیے 2 نفل روزانہ پڑھنا، باقاعدگی سے پڑھنا۔ فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے ہمیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، ماشاءاللہ۔ پھر کچھ لوگوں کی چیزیں ہم نے اکٹھی کی ہیں، ان کی ایک صاحب کی کچھ عادات جو ہم نے رکھی ہیں، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر وقت یا میکسیمم اوقات میں باوضو رہوں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک عمل ان کو زیارت تک لے کر گیا۔ ایک دوست کا کہنا ہے کہ وہ باقاعدگی سے رات کو عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، آدھی رات کو عبادت، جسمانی عبادت یعنی نماز نفل پڑھنا، یا جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، باقاعدگی سے قیام اللیل کرنا۔ یہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر گیا۔ ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں، روزانہ اور مسلسل دعا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو زیارت عطا ہوئی۔ یاد رکھیں، دعا ہر شخص کرتا ہے، لیکن مسلسل دعا کرنا، اہتمام کے ساتھ، تکرار کے ساتھ دعا کرنا، یہ ہر شخص نہیں کرتا۔ جب دعا کو مسلسل کیا جائے، اسی خشوع و خضوع اہتمام کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگوں کی ہم نے عادات جو جمع کی، وہ ہے صاف دل کا مالک ہونا، صاف دل ہونا، با ادب ہونا، خوش اخلاق ہونا، سب کے لیے اچھا سوچنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت کرنا، آپ کی خاطر آپ کی امت سے محبت کرنا، یہ وہ کچھ عادات ہیں جو بہت زیادہ اللہ کا بھی پیارا بناتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پیارا بناتی ہیں، اور زیارت تک لے کے ہمیں جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک ہمیں ممبر نے بتایا کہ ان کے گھر کا ماحول جو ہے وہ ماڈرن ماحول اور مغربی ماحول کہہ لیں، آزاد ماحول کہہ لیں، اور اس آزاد ماحول میں لوگوں کی مخالفت اور مشکلات کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے اسلامی طرز زندگی کو اپنایا، اس میں ساری مشکلات صحیح، بات چیت لوگوں کی باتیں صحیح، لوگوں کی وقتی ناراضگی صحیح، اور اس عمل کی وجہ سے ان کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی۔ پھر انہی ممبر نے ہمیں مزید آگے بتایا کہ جب اسی وہ اسلامی طرز زندگی کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جب وہ مزید آگے لے کے گئے، اور انہوں نے مسواک شریف کرنے کی عادت جب اپنائی،
تو یہاں بھی اس سے بھی ان کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی۔ پھر ہم آخر میں آتے ہیں کہ یہ جو ہم نے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم کورس کر رہے ہیں، اس کورس کے شروع ہونے سے پہلے اس کورس کے ہمارے ایک استاد ہیں جو ہمیں لیکچر بھی دیتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ کورس جب ہم نے شروع کیا اور لوگوں کو ہم نے استادوں کو جمع کیا، دعوت دی کہ اس کورس میں شرکت کریں بطور استاد، تو ایک استاد کا کہنا ہے کہ ان کو یہ کورس شروع ہونے سے اور دعوت ملنے سے پہلے ہی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشخبری، بشارت اور اشارہ آ گیا تھا کہ انہوں نے اس کورس میں بطور استاد شرکت کرنی ہے اور یہ مبارک کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک ہمارے ممبر ہیں، کورس شروع ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی زیارت کا اظہار کیا تھا کہ ان کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضوری عطا ہوئی، مسجد نبوی شریف میں وہ تشریف فرمائے روضہ مبارک کے سامنے، اور وہاں ان کے خواب کا ایک مختصر حصہ جو یہاں بتانا چاہوں گا وہ یہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ وہاں پہ کچھ اور لوگ بھی تھے، کچھ اور روحانی لوگ بھی تھے، اور وہ ہمارے اس تربیت نفس برائے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں تذکرہ کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک خواب ہم نے پہلے ذکر کیا تھا گروپ میں کہ ایک ممبر کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، شرف گفتگو عطا ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے کورس کے بہت سے لوگوں کو زیارت عطا ہو چکی ہے اور بہت کو زیارت عطا ہو رہی ہے، کچھ ذکر کرتے ہیں اور کچھ ذکر نہ کرنے کو تقویٰ سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ اب جو ہمارا آخری یہ ہے، یہ اس کورس میں شرکت، کورس سے محبت، اور کورس کیا ہے؟ زیارت رسول، یعنی حضور پاک سے محبت، زیارت سے متعلق، کورس سے متعلق۔ یہ ایک اب جو ہماری آخری میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک ہمارے استاد ہیں، ابھی تک جتنے استادوں نے لیکچر دیے ہیں، ایک استاد ہمارے ایسے ہیں جن کو ان کا لیکچر تیار انہوں نے کیا اور لیکچر ڈیلیور کیا، جب لیکچر کورس میں ہو گیا تو اس لیکچر کے بعد اور اس لیکچر سے خوش ہو کے اس لیکچر کی چاشنی سے، محبت سے اور اس کے اثر کا انعام یہ ملا کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان استاد محترم کو سینے سے لگایا اور ان کو روحانی فیض عطا فرمایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہماری کچھ زیارات اور ان کی وجوہات تھی جو ہم نے اکٹھی کی تھی۔ زیارات لوگوں کی بہت 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 زیادہ ہیں۔ یہ وہ کچھ زیارات ہیں جو زیادہ تر لوگوں میں کامن وجوہات تھیں، ہم نے وہ اکٹھی کی ہیں اور ہم نے اس کا اظہار کیا ہے تاکہ آپ کے شوق زیارت کو ہم تھوڑی سی ہوا دیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کا اہل کریں اور فوراً اور بار بار اور مستقل زیارت عطا فرمائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔